أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الشعراء کی 176 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے 10ویں رکوع کا، جس میں 176 سے 191 نمبر کی آیتیں ہیں، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورت مکی ہے۔ یہ مکے کی اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے، تو اس وقت مکے کے جو سردار تھے، بڑے بڑے سردار، خاص کر کے قریش کے جو سردار تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لا رہے تھے ان کو مار رہے تھے، ستا رہے تھے، مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اور اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ مکے میں جو لوگ، جو سردار، جو ہر دھرم، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، ان کو جو ستا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے انہوں نے، وہی رویہ ہر وقت کے ہر دھرم لوگ پچھلے رسولوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس صورت میں 7 رسولوں کے قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے 6 قوموں کے واقعات اس سے پہلے گزر چکے ہیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ ان قوموں کے واقعات گزر چکے ہیں۔ اب یہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آ رہا ہے، اور یہ جو قوم ہے، یہ ان میں کے جو سردار تھے، یہ ہر دھرم وہی طریقہ اختیار کرتے تھے جو مکے کے سردار کر رہے تھے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ پچھلے قوموں کا جو ہم نے حال کیا ہے، تو ہم یہ قریش کیا چیز ہیں؟ آج یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، تو ان کو اس صورت میں سبق ہے کہ دیکھو، اس سے پہلے جو بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، عاد و سمود کی قوم، دنیا میں ان کے جیسی کوئی طاقتور قوم نہیں تھی، تو ان کا ہم نے کیا انجام کیا، اور تم کیا چیز ہو؟ تو اب جو ہے یہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آ رہا ہے۔ اس کی 10ویں رکوع کی 176 نمبر کی آیت کا ترجمہ: اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا۔ وہی یعنی ایک رسول کو جھٹلایا، لیکن شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پورے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا، شعیب علیہ السلام جو ہے ان کے قوم سے جو کہہ رہے ہیں،
اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. ایک ہی طرز انداز ہے اس صورت میں. کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. شعیب علیہ السلام بھی وہی فرما رہے ہیں جو پچھلے رسولوں نے اپنے قوم سے فرمایا. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی فرما رہے تھے مکے میں کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو. لہٰذا تم جو ہے تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی شعیب علیہ السلام کی اطاعت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے کے سرداروں کو، مکے کے قریش کو یہی سمجھا رہے تھے. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. میں شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے قوم سے کہ یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں تم کو، اس سے میری کوئی دنیائی غرض نہیں ہے، اس سے میرا کوئی مفاد نہیں ہے. میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. میرا اجر جو ہے وہ تو رب العالمین کے ذمے ہے. تم میں جو یہ بگاڑ آنے والا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ دو طرح کی برائی تھی. ایک تو یہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، اور دوسرا جو ہے ناپ تول میں کمی کرتی تھی. یہ قوم جو ہے یہ عراق اور مصر کے بارڈر سے لگتی ہوئی ایک تجارتی منڈی تھی. بہت بڑا تجارتی بزنس کا پوائنٹ تھا. یہ یہاں پر جو ہے یہ لوگوں کو دھوکہ دڑی کرتی تھی اور ماپ تول میں کمی کرتی تھی. لوگوں کو جو ہے تو کم تول کے دیتی تھی. تو یہ برائی اس قوم میں آئی تھی. اس طرح سے دنیا میں جو برائی ہے آہستہ آہستہ سے آ رہی ہے. جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی ہوموسیکس، اب اس قوم میں ناپ تول میں کمی. اس طرح سے دنیا میں جو برائی ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے. تو شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. پیمانہ ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو. یعنی تم جو یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہو، لوگوں کو جو کم دیتے ہو، تو یہ ایسا نہ کرو. صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کے چیزیں کم نہ دو. یعنی صحیح جو ترازو ہے اس سے تولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو. زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا. زمین میں جو ہے تو فساد برپا نہ کرو. ظاہر بات ہے کہ ناپ تول میں کمی کریں گے، دھوکہ دڑی کریں گے تو جو ہے زمین میں جو ہے تو فساد برپا ہو جاتا ہے. اب یعنی جو بھی شخص دھوکہ دڑی کا کاروبار کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تو یہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے. تو اس قوم میں یہ بیماری یہ برائی آ گئی تھی. تو شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں، اور یعنی اس ذات کا یعنی اللہ کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا. تم کو بھی اور تم سے پہلے جو گزرے ہوئے انسانوں کو تھے، نسلوں کو پیدا کیا. انہوں نے کہا اب جو ہے ان کی قوم جو ہے شعیب علیہ السلام کو جواب دیتی ہے. یہ ایک ہی انداز ہے، ہر نبی کا، ہر رسول کا دعوت دینے کا ایک ہی انداز ہے. اب شعیب علیہ السلام کا بھی وہی انداز ہے اور ان کی قوم بھی جو ہے وہی انداز میں شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں. یعنی ہر دور کے جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ہر دور کے جو مشرک ہوتے ہیں، یہ ایک ہی طریقے کے ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے تو آج کے دور کے بھی جو ہٹ دھرم مشرک ہو، نافرمان ہو، ان کا بھی وہی رویہ ہوتا ہے.
انہوں نے شعیب کو کہتے، یہ شعیب علیہ السلام سے کہتے، انہوں نے کہا تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے. یہ شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کیا ہے اور تم کچھ نہیں ہو مگر ایک انسان ہم ہی جیسے. تم کچھ بھی نہیں ہو، تم تو محض ایک انسان ہو ہم ہی جیسے. یعنی یہی سوالات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے مشرک بھی کرتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، تم اگر رسول ہو تو تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، تمہارے ساتھ کیا معجزہ ہے جو تم کو اللہ نے جو چنا ہے. نبی اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، رسول کہتے ہو، تو یہ تمہارے ساتھ اللہ نے کوئی نشانی کیوں نہیں پیش کی. تو تم کچھ نہیں ہو مگر ایک انسان ہی ہم جیسے، تم تو ہم جیسے انسان ہو. اور یہی سوالات کرتے تھے کہ کیا مکے کے لوگ کہ اللہ کو کیا دوسرے کوئی نہیں ملے کیا. اس طرح سے یہ بھی یہاں بھی شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کو کہہ رہی ہے اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں. جو رویہ مکے کے مشرک کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہی رویہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو اور ہم تم کو تو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. وہ کہتے ہیں اگر تو سچا ہے تو ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب علیہ السلام نے کہا. اب شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی جو تم کر رہے ہو اس کو میرا رب خوب جانتا ہے. اور شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو یہ برے کام کر رہے ہو، ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور تم کو عذاب کب دینا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرا رب خوب جانتا ہے. میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ تم لوگوں کو سمجھانا، اللہ سے ڈرانا، یہ کام ہے ان کا. اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں شعیب علیہ السلام. انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا. اب جو ہے ان کی قوم ان کو جھٹلائی تو عذاب جو ہے تو اسی وقت نہیں آیا کہ بلکہ ایک مدت کے بعد. لیکن یہاں یہ جو صورت میں جو جس انداز میں یہاں یہ صورت میں ذکر ہو رہا ہے وہی انداز جو ہے اسی کا بھی ہے کہ آخرکار ان پر جو ایک عذاب آ گیا. تو وہ عذاب کون سا تھا اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن وہ عذاب جو ہے ایک آسمان سے بادل کی صورت میں آیا. اور وہ جو ہے عذاب ایسا تھا کہ مختلف مفسرین نے لکھا ہے کہ ان پر ایک ایسی گرمی آئی کہ ان کا دم گھٹ رہا تھا، ایسا محسوس کر رہے تھے جیسا کہ اب جو ہے وہ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا. تو جب ان کو وہ بادل نظر آئے چھتری والا، یہاں پر آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا تو وہ بادل کا سایہ ان کو نظر آیا. تو جب ان کے نیچے چلے گئے تو وہ ایک عذاب تھا جس سے وہ ہلاک ہو گئے. تو اس طرح سے مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے. اور وہ بڑے بھی خوفناک دن کا عذاب تھا. وہ دن جو تھا ان کے لیے بڑا خوفناک تھا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، اور یہی انداز میں بیان ہو رہا ہے کہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ جو ہے ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے. تو اس طرح سے اس صورت میں جو ہے ان 7 قوموں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. اب
یہ جو ہے 7ویں قوم جو شعیب علیہ السلام پر جو عذاب آیا اس کا ذکر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آخری رقعے میں اس پر تبصرہ آئے گا. اس طرح سے یہ صورت اختتام ہو جائے گی. تو یہ جو ہے یہ صورت میں 7 قوموں کا واقعات بیان ہو رہے ہیں. اس سے سبق یہ ہے کہ مکے کے مشرکین کو دیکھو، اس سے پہلے بھی جن قوموں نے جھٹلایا تو ان کا انداز بھی بالکل وہی تھا جو تم نے اختیار کیا ہے. یعنی جو مکے کے مشرک، جو سردار، وہاں کے قریش کے سردار جو رویہ اختیار کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بالکل یہ جو قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کے سردار بھی وہی رویہ ان کے رسولوں کے ساتھ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے نیست نابود کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے عذاب بھیجے. تو تم کیا چیز ہو؟ یہ قوم بڑی بڑی دنیا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیتیں دی تھی جو دنیا میں کسی کو نہیں دی تھی. یہ پہاڑ کو تراش کر محل بناتے تھے، یہ بڑے بڑے محل بناتے تھے، ان کے جیسی کوئی قومیں نہیں تھی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. اور پھر بھی یہ اپنے ہر دھرم پہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے نیست نابود کیا. اور تم جو آج یعنی مکے میں ہمارے نبی کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھٹلا رہے ہو، تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلے قوموں کا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو اس طرح سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے پچھلے 7 قوموں کے واقعات بیان کر رہا ہے. پھر انشاءاللہ اس کے آگے کے رکوع میں اس پر تبصرہ آئے گا. تو اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے، یا اللہ اس کو سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.